اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کس انسان کا حق کھایا ہے؟ کس انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنار کر رہا ہے کہ فوجی اشکیاں آپس میں پلٹ کے بھاگنے لگیں۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح مجھے یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غائب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اسے صداقت کا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ ابن عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شعر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ بیویوں کے کھیلوں کے آگے لگا دیا اور کچھ امام حسین کو طور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس برچھیاں تھی اس نے برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا تو وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پہ ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی سین زمین آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا سکے۔ وہ گھوڑا تھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے، ان لوگوں کو اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔
بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو ابھی قریب آ کے امام حسین کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو وہ دیکھتا ہے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو سنا امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، کس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے مجرم ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سعادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو ہوا میں بلند کر دیا۔ بی بی سکینہ کو تمانچے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئیں اور امام حسین کے جسم مبارک کی توحید کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں ان کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے قریب آیا۔ امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تھی، اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری۔ اس شخص نے امام حسین کی انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم کو رسیوں سے باندھ کر ادھر سے ادھر لے جایا گیا۔ اتنے میں اس شخص نے کہا، اے شمر، حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں بیویوں میں لیلا کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں بی بی رباب کا قبیلہ آ کے کہتا ہے کہ ہم علی اصغر کا لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کربلا کی گرم ریت پر پڑا رہا اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی لاش پامال ہوتی رہی۔ امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے غریب دادا پر، جس کی لاش کو اس طرح پامال کیا گیا کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی گئیں۔ سلام ہو میرے صابر دادا پر، سلام ہو